السلام علیکم دوستو کنگ کوٹھی پیلس وہ شاہی محل ہے جس میں مملکت آصفیہ کے آخری فرما روا نواب امیر عثمان علی خان معروف نظام حیدرآباد کئی دہائیوں تک سکونت پذیر رہے۔ میر عثمان علی خان 6 اپریل 1886 کو حیدرآباد کے پرانے شہر کی پرانی حویلی میں پیدا ہوئے۔ 1914 میں کنگ کوٹھی پیلس منتقل ہوئے اور یہاں پر نہ صرف اپنا دور حکمرانی بلکہ زندگی کے آخری لمحات بھی گزارے۔ کنگ کوٹھی پیلس سے محض 2 منٹ کی دوری پر مسجد جودی واقع ہے۔ میر عثمان علی خان نے یہ مسجد 1936 میں اپنے بیٹے شہزادے جاوید جاہ کی یاد میں تعمیر کروائی تھی، جن کا کم سنی میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ نظام حیدرآباد کا جب 81 سال کی عمر میں 24 فروری 1967 کو انتقال ہوا تو ان کی خواہش اور وصیت کے مطابق انہیں اسی مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ اس احاطے میں ان کے کچھ دیگر خاندان کے افراد بالخصوص والدہ زہرہ بیگم بھی مدفون ہیں۔ دوستو 1911 سے 1948 یعنی 37 سال تک حیدرآباد دکن پر حکومت کرنے والے میر عثمان علی خان کوئی عام سے نواب یا شہنشاہ نہیں گزرے، بلکہ وہ اپنے دور میں دنیا کے امیر ترین شخص اور رعایا پرور حکمران تھے۔ میر عثمان علی خان جدید حیدرآباد کے اولین معمار مانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دور میں تعمیر کردہ سرکاری یا عوامی استعمال کی عمارتوں کو آج بھی نمایاں اور کلیدی حیثیت حاصل ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا اسمبلی کمپلیکس ہو، عثمانیہ ہسپتال ہو، آصفیہ لائبریری ہو یا آرٹس کالج عثمانیہ یونیورسٹی۔ نظام حیدرآباد اپنے رفاہی کاموں کی وجہ سے نہ صرف اپنی مملکت یا بھارت اور پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں مشہور تھے۔ دوستو ایک زمانے میں نظام حیدرآباد کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ 24 فروری 1967 میں انتقال کر گئے تو ان کے جلوس جنازہ میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ حیدرآباد دکن کی تاریخ و ثقافتی ورثے میں دلچسپی رکھنے والے کویت کے معالج ڈاکٹر محمد نجیب شاہ نے ایک بلاگ میں لکھا ہے۔ اس بلاگ میں انہوں نے وہ سرکاری خطوط بھی شامل کیے ہیں جن کا تبادلہ 1936 سے 1938 تک حیدرآباد دکن اور سعودی عرب کی حکومتوں کے درمیان ہوا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 1936 میں سلور جوبلی کے موقع پر نظام حیدرآباد میر عثمان علی خان نے مسجد نبوی میں اپنے خرچے سے ایک نیا الیکٹرک پلانٹ اور لائٹس نصب کرانے کی تجویز پیش کی۔ پرانا الیکٹرک پلانٹ جس کو عثمانی حکمرانوں نے نصب کرایا تھا بظاہر خراب ہو چکا تھا۔ نظام نے پروجیکٹ کی نگرانی اور انجام دہی کے لیے حیدرآباد پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے چیف انجینئر نواب احسان یار جنگ کو مدینہ بھیجنے کی تجویز پیش کی۔ ڈاکٹر محمد نجیب شاہ زور نے لکھا ہے کہ سعودی حکومت کی منظوری کے بعد نظام نے 1939 میں نہ صرف مسجد نبوی میں پاور پلانٹ اور لائٹس نصب کرائیں بلکہ مکہ معظمہ میں جنت المعلی نامی قبرستان کی دیوار اور دروازوں کی مرمت بھی کرائی۔ حیدرآباد دکن سے تعلق رکھنے والے مصنف و محقق علیم خان فلکی کا ایک مضمون زوال حیدرآباد کی کہانی کے عنوان سے ویب پورٹل تعمیرnews.com میں شائع ہوا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے پانی اور بجلی کے خرچ بھی ریاست حیدرآباد نے اپنے ذمہ لے رکھے تھے، اور اس عظیم مقصد کے لیے مدینہ بلڈنگ کے نام سے شاندار عمارتیں جو کہ آج بھی باقی ہیں مکہ اور مدینہ کے لیے وقف تھیں، جن کے کرائے مکہ اور مدینہ کو بھیجے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ حاجیوں کے رہنے کے لیے رباط کے نام سے نظام نے مکہ اور مدینہ میں حرمین سے قریب عمارتیں بنوا دی تھیں۔ حیدرآباد دکن کے ممتاز مورخ اور مصنف علامہ اعجاز فرخ بتاتے ہیں کہ نظام کے دور میں سعودی عرب کی مالی مدد بھی کی جاتی تھی۔ یہ 20ویں صدی کی ابتدائی دہائیوں کی بات ہے کہ سعودی عرب کے معاشی حالات بہت خراب تھے۔ حیدرآباد نہ صرف سعودی عرب کی مالی مدد کرتا تھا بلکہ یہاں سے اناج بھی بھیجتا تھا۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ حیدرآباد دکن ہی تھا جس نے 1946 میں جدہ کے لیے حج پروازیں متعارف کروائیں۔ 1946 میں جب دکن ایئر ویز کے 2 ڈکوٹا ایئر کرافٹ حیدرآباد کے بیگم پیٹ ایئرپورٹ سے جدہ کے لیے روانہ ہوئے تو شہر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہ تاریخی لمحہ دیکھنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے۔ سابق ریاست حیدرآباد کے شہر اورنگ آباد سے تعلق رکھنے والے مصنف و مورخ ایم اے عزیز اپنی کتاب پولیس ایکشن میں لکھتے ہیں کہ مملکت حیدرآباد کے فرما روا میر عثمان علی خان نے اپنے ایک فرمان کے ذریعے اگست 1947 کو اعلان کر دیا کہ جس طرح بھارت اور پاکستان آزاد و خود مختار مملکتیں ہیں، اسی طرح حیدرآباد بھی ایک آزاد اور خود مختار مملکت ہے جو کسی بھی ڈومینین میں شرکت نہیں کرے گا۔ تاہم لائق علی نے اپنی کتاب دا ٹریجڈی آف حیدرآباد میں لکھا ہے کہ برطانوی حکومتوں کے وعدے
اور قانونی آزادی ہند کو دلیل بنا کر نظام نے 11 جون 1947 کو ہی حیدرآباد کی کامل آزادی کا فرمان جاری کیا۔ فرمان میں یہ خیال موجود تھا کہ حیدرآباد کی پاکستان میں شرکت ہندوؤں کے لیے اور بھارت میں شرکت مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہوگی۔ حیدرآباد اس لحاظ سے آزاد رہ کر دونوں ملکوں سے دوستانہ تعلقات قائم رکھے گا۔ 26 نومبر 1947 کو بھارت اور حیدرآباد کے درمیان 1 سال کے لیے مشروط معاہدہ طے پایا، جو 29 نومبر کو نظام حیدرآباد کے دستخط کے ساتھ نافذ العمل ہو گیا۔ بھارتی اخبار دا ہندو نے اس معاہدے کے متعلق لکھا تھا کہ یہ معاہدہ 1 سال کے لیے ہے جو 28 نومبر 1948 تک جاری رہے گا۔ باور کیا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ اس نوعیت کا نہیں کہ جو کہ انڈین یونین نے دیگر ریاستوں سے طے کیا ہے۔ مورخین کا ماننا ہے کہ اگر بھارت کی فوج کشمیر میں مصروف نہ ہوتی تو انڈین یونین حیدرآباد کے ساتھ معاہدہ انتظامیہ جاری کرنے اور 1 سال تک انتظار کرنے کے بجائے اس پر فوراً فوج کی چڑھائی کر دیتا۔ مورخ علامہ اعجاز فروخ کے مطابق میر عثمان علی خان اس وجہ سے آزاد رہنا چاہتے تھے کیونکہ حیدرآباد ایک خود مختار اور ترقی یافتہ ریاست تھی جس میں وہ سب سہولتیں موجود تھیں جو اس وقت کے لندن میں موجود تھیں۔ دوستو، جو ریاست اتنی خود مختار اور ترقی یافتہ ہو، اس کی علیحدگی بھارت کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ سردار پٹیل کا جملہ تھا کہ اگر حیدرآباد کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ بھارت کے پیٹ میں کینسر ہے۔ میر عثمان علی خان نے تقسیم ہند کے بعد پاکستان کو 10 کروڑ روپے بطور قرض مانگنے پر 20 کروڑ روپے دے دیے، جس کو بھارت نے معاہدہ انتظام جاریہ کی خلاف ورزی قرار دے کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے مصنف و بیوروکریٹ سید حسین اپنی کتاب زوال حیدرآباد میں لکھتی ہیں کہ تقسیم ہند کے وقت پاکستان کو 50 کروڑ روپے دینا طے پایا تاکہ نئی حکومت کو کاروبار چلانے میں دشواری نہ آئے، لیکن اس کی ادائیگی حکومت ہند نے روک دی تاکہ روز اول سے ہی پاکستان کو مالی بحران میں مبتلا رکھا جائے۔ عملے کی تنخواہوں کا وقت قریب تھا اور پاکستان مالی پریشانیوں میں مبتلا تھا۔ غلام محمد، جو اس وقت پاکستان کے وزیر خزانہ تھے، حیدرآباد آئے اور درخواست کی کہ 10 کروڑ بطور قرض دیے جائیں تاکہ تنخواہوں کی ادائیگی ہو سکے۔ نظام نے لائق علی سے مشورہ کیا تو لائق علی نے قرض دینے کی تائید کی۔ نظام نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے 10 کروڑ کے بجائے 20 کروڑ قرض پاکستان کے حوالے اس نقطہ نظر سے کیے کہ نئی اسلامی مملکت کو ممکن ہو مزید مالی ضرورت پڑے گی۔ مشتاق احمد خان اپنی آپ بیتی کاروان حیات میں لکھتی ہیں، آزادی کی قدر و قیمت کا اندازہ نظام کے اس فعل سے بھی خوب ہوتا ہے کہ حیدرآباد کے شدید بحران کے دور میں بھی انہیں پاکستان کے قیام اور اس کی آزادی کی بقا سے کس حد تک دلچسپی تھی کہ انہوں نے اس کے قیام کے کچھ ہی عرصہ بعد 20 کروڑ روپے کی ہنڈیاں پاکستان منتقل کر دیں، اور پھر مزید یہ کہ وہ اپنی ریاست کی املاک ایک مرحلہ پر پاکستان منتقل کرنے کے لیے رضامند ہو گئے تھے، لیکن انہیں اس کی مہلت نہ مل سکی۔ لائق علی نے دا ٹریجڈی آف حیدرآباد میں لکھا ہے کہ انہوں نے 29 جنوری 1948 کو مہاتما گاندھی سے ملاقات کی، جس دوران آخر ذکر نے پاکستان کو دیے گئے 20 کروڑ روپے کے قرض پر اعتراض کیا۔ تفصیلی گفتگو کے بعد ہم دونوں مطمئن ہوئے۔ گاندھی جی نے کہا کہ کل پھر ملاقات ہوگی اور کوئی نہ کوئی بات طے پائے گی۔ میں بڑا مطمئن ہوا کہ معاملہ جب گاندھی جی اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں تو حل ہو جائے گا۔ کل یعنی 30 جنوری جس دن میں گاندھی جی سے گفتگو کرنے والا تھا، گاندھی جی کو گولی مار دی گئی۔ دوستو، تاہم یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مہاتما گاندھی نے بھارت کی طرف سے پاکستان کے حصے کی روپے روک لینے پر ناراضگی ظاہر کی تھی اور اس بات پر برت بھی رکھا تھا۔ لائق علی آگے لکھتے ہیں کہ فروری 1948 کے آخری ہفتے میں اور سر والٹر مانگٹن لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملنے دلی گئے۔ اسی دوران بی پی مینن مجھ سے ملنے آئے اور غیر ضروری باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ مقصد کی بات کیجئے، تو کہنے لگے کہ پاکستان کو 20 کروڑ روپے کا قرض تمام معاملات میں مخل ہو رہا ہے۔ لائق علی نے لکھا ہے کہ 2 مارچ 1948 کو حیدرآباد کا ایک وفد جو مجھ سمیت نواب معین نواز جنگ اور سر والٹر مانگٹن پر مشتمل تھا، ماؤنٹ بیٹن سے ملا تو وہ معین نواز جنگ پر پاکستان کو 20 کروڑ روپے قرضے کی فراہمی کے سلسلے میں بڑے بگڑے اور کہا کہ اگر معاہدہ انتظامیہ جاریہ کے قبل ہی معاملہ ہوا تھا تو معاہدے کے وقت صاف کر دینا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر صرف اسی وجہ سے معاہدہ طے نہیں پا رہا تو میں خود پاکستان جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ 20 کروڑ روپے کے تمسکات جو بطور قرض پاکستان کو دیے گئے تھے وہ معاہدہ انتظامیہ جاریہ کی مدت تک بنائے نہ جائیں۔
میں نے فوراً پاکستان سے رابطہ کیا۔ 3 مارچ 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کا وقت لیا۔ قائد اعظم سے 3 مارچ کو تفصیلی گفتگو کی اور انہوں نے باوجود سخت مالی مشکلات کے تمسکات کو مدت معاہدہ انتظامیہ جاریہ کے ختم ہونے تک نہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ 4 مارچ کو پاکستان سے واپسی کے ساتھ ہی میں حیدرآبادی وفد کے ہمراہ ماؤنٹ بیٹن سے ملا اور انہیں تمسکات نہ بنانے کی خبر دی۔ اے عزیز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھارت کے ساتھ طویل المیعاد مستحکم اور مستقل معاہدہ طے پانے کی امیدیں اس کی حرکتوں کی وجہ سے دم توڑنے لگیں تو نظام نے اپنا ایک وفد نواب معین نواز جنگ کی قیادت میں اقوام متحدہ روانہ کیا، جس کا اجلاس اس وقت پیرس میں ہو رہا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں حیدرآباد کا مقدمہ بحث کے لیے قبول کر لیا گیا۔ بحث کی تاریخ ستمبر 1948 کے دوسرے ہفتے میں طے تھی۔ بھارت بہر صورت سلامتی کونسل کی بحث سے بچنا چاہتا تھا، اس لیے کسی سازش کے تحت مقررہ تاریخ کو التوا میں ڈالا گیا اور بحث آئندہ کسی اور تاریخ تک ڈال دی گئی۔ ادھر 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح کا کراچی میں انتقال ہو گیا۔ حیدرآباد پر فوج کشی کے لیے حکومت ہند کو اس سے بہتر اور کوئی موقع نظر نہیں آیا۔ 13 ستمبر 1948 کی الہ صبح بھارتی فوج نے جنگ کا بگل بجا دیا اور ریاست کی سرحد کو کوئی 25-30 جگہوں سے عبور کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔